أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ آغاز گفتگو ہو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید پڑھ کر جملہ علماء کرام جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہ شہداء کہ جو خدمت امام حسین کرتے ہوئے پاکستان میں ظلم کا شکار ہوئے ان کی ارواح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے بہت مشہور اور معروف سورہ جسے سورہ لقمان کہتے ہیں، اس کی یہ آئے وافی ہدایہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کیا تم نے اس امر پر غور نہیں کیا؟ کیا تم نے اس پر سوچا نہیں، اس پر فکر نہیں کی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا، تابع بنا دیا، طبیعیت میں دے دیا، حکومت عطا کر دی، اور صرف یہی نہیں وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ، اور نعمتوں کو بھی اس نے جو ظاہری نعمتیں تھیں وہ بھی عطا کی اور باطنی نعمتوں کے تحفے بھی دے دیے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں ایسے مَن يَجَادِلُ، جو مجادلہ کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں،
بحث و تکرار کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ وہ ہیں بغیر علم جو جاہل ہیں، جو جاہل ہیں، جنہیں علم نہیں ہے، وہ ہدن اور ان کی ہدایت بھی نہیں ہوئی، یعنی گمراہ ہیں، وہ کتاب منیر اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے، جو اس مسئلے میں آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی آیہ کریمہ ہوگی کہ جس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مجھے گفتگو کرنا ہے۔ آج صرف تمہید کی منزل ہوگی، اس لیے کہ کل ورکنگ ڈے ہے، تو 45-50 منٹ اس میں مصائب بھی ہیں، تو جو عرض کر سکوں گا میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جب قرآن مجید کی تلاوت کا روحانی سفر آپ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر قرآن میں ایسی آیات سامنے آتی ہیں یا تلاوت میں آتی ہیں کہ جن آیتوں کا لہجہ، اس کا رخ بالکل الگ ہوتا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ہر لفظ اور ہر لفظ کیا، ہر حرف اور حرف کیا ہے، حرف پر دیے ہوئے اعراب اور فرمایا اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے اس لیے کہ اگر کسی انسان کا یہ کلام ہوتا تو جواب پر جواب لکھے جاتے اس کے، اور نقاد بیٹھتے قواعد گرامر کی غلطیاں نکالتے، لفظوں کی نشست پر گفتگو کرتے، زیر و زبر پر گفتگو کرتے، اور کبھی کہتے بھئی یہ لفظ یہاں نہیں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ متروک ہو گیا ہے، تو یہ انسان کا کلام تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، لہذا لفظوں پر اس پہ کیا گفتگو کی جائے، اس پر دیے ہوئے اعراب پر بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ آیت جو ہے، یہ آیت دعوت فکر دیتی ہے پڑھنے والے کو، وہ جو بابصیرت ہوں۔ حافظ قرآن تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن بابصیرت کتنے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ دیکھیے آنکھ بند کر کے پڑھنا اور ہے، آنکھ کھول کے پڑھنا اور ہے۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ فرمایا آپ نے؟ یہ اس آیت کا جو ایک رنگ اور ڈھنگ ہے، یہ خود اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے یا جو فرما رہا ہے، اس کہنے میں ان کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ جنہیں اس نے اس کائنات پر، زمین اور آسمان پر حکومت دیا، اور ان کی ثنا بھی کر رہا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ یہ دیا جائے انہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہ اس قابل ہیں کہ انہیں دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حادثتاً کوئی بات ہو گئی ہو، حادثتاً نہیں ہے۔ غور فرمایا، اور دیا کیا ہے یہ تو دیکھیے آپ، سخر ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کر دیا یعنی تمہارے تابع کر دیا۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ مسخر کے معنی تابع کر دیا، یعنی اب اس کی مجال نہیں ہے کہ تمہارے حکم کی اطاعت نہ کرے۔ غور فرمایا آپ نے، لفظوں پر غور کریں، یہ قرآن مجید ہے۔ مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، تمہاری تابعیت میں دے دیا، تمہاری حکومت میں دے دیا۔ کسے دیا؟ زمین اور آسمان کو دیا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ عزیزو،
ایک معمولی سے شہر کی حکومت مل جائے تو مزاج بدل جاتا ہے یہ نہیں؟ کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے، اقتدار کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے. اگر کم ظرف کو مل جائے تو اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. فرمایا آپ نے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا، تمہاری تابعیت میں، تمہاری حکومت میں دے دیا، تمہاری اطاعت میں دے دیا. کیا کیا دیا زمین اور آسمان میں؟ یہ فرض دے دیا زمین میں جو ہے. جب زمین پر دیا تو ہر وہ شے غور فرمایا آپ نے. اور صرف حضور زمین پر نہیں، جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی. غور فرمایا آپ نے، وہ بھی. چاہے زندگی پائی جا رہی ہو یا نہ پائی جا رہی ہو، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس زمین پر موجود ہو یا اس کے اندر موجود ہو وہ ان کی حکومت سے باہر ہے. غور فرمایا آپ نے. زمین پر ہو، پانی میں ہو، پہاڑوں میں ہو، ہر شے پر تمہاری حکومت ہے. ہم نے جب حکومت کی تاریخ پڑھی تو انسانوں پر حکومت کی تاریخ پڑھی ہے. غور کریں آپ، انسانوں پر حکومت کی تاریخ پڑھی ہے، اور وہ بھی تاریخ ایسی پڑھی کہ یہ حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں رہی ہے. یہی انسان جس پر حکومت کر رہے تھے یہی بغاوت کر کے باغی بھی بن جاتا ہے. بس فرق سمجھیے کہ جب انسان اپنے بازوؤں کی طاقت پر حکومت کرتا ہے تو پھر جن پر حکومت کرتا ہے وہ باغی بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب اطاعت میں دیتا ہے تو انسان کا کیا ذکر ہے، ذرے کو بھی اٹھا لے گا تو تسبیح کی آواز آنے لگے گی. بابا صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. دیکھیں اس آیت کا رخ کیا ہے. زمین پر حکومت دے دیا، کوئی شے ایسی نہیں. حضور فلسفیوں نے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. کہاں سے شروع ہوئی؟ جمادات، پتھر جسے کہتے ہیں، ہے نا، نباتات، درخت، پیڑ پودے، ویجیٹیشن جسے کہتے ہیں. تیسری منزل حیوان ہے یا نہیں؟ چوتھا انسان ہے. غور فرمایا آپ نے، 3 منزل، اور چوتھے پر اس نے انسان کو رکھا ہے. ذرا غور کیا آپ نے؟ پہلا پتھر، دوسرا درخت، تیسرا حیوان، چوتھا ہوا انسان. غور فرمایا آپ نے؟ یہ کہاں ہے سب؟ اسی زمین پر تو ہیں. تو جب حکومت دے رہا ہے زمین پر تو میں توجہ چاہتا ہوں، اب یہ حکومت پتھروں پر بھی ہے اس کی، یہ حکومت نباتات پر بھی ہے اس کی، یہ حکومت حیوانات پر بھی ہے اس کی، اور میرے پاس سب دلیلیں موجود ہیں. یہ خطابت نہیں، حقیقت ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. پتھر پر حکومت ایسی کہ اگر سامنے کا مقابل دیکھے تو یہ کہہ دے کہ پہلے دیکھ لینا کسے لے کے آ رہے ہیں تب مباہلہ کرنا. غور فرمایا آپ نے؟ تب مباہلہ کرنا. اور جب یہ خبر ملی کہ ایسی صورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، کھسک جائے پہاڑ، یہ کیسے ممکن ہے جب تک پہاڑوں پر پتھروں پر حکومت نہ ہو؟ ہے یا نہیں؟ حکومت نہ ہو
جب سید سجاد واپس آئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، جناب محمد حنفیہ چچا ہیں، کہا فرزند حسین علی ابن الحسین یہ امامت میرا حق ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ امامت میرا حق ہے. چچا دعویٰ کر رہا ہے بھتیجے سے، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا آپ بتائیں؟ اگر کوئی مدینے سے آ رہا فیصلہ کرنے والا تو دنیا یہی کہے گی کہ یہ محمد حنفیہ کے چاہنے والے تھے اس لیے انہوں نے کہا امامت ان کا حق ہے، اور وہ کہیں گے یہ سید سجاد کے چاہنے والے تھے اس لیے امامت ان کا حق ہے یا نہیں؟ تو فیصلہ ان سے نہ کرواؤ کہ جو بول رہے ہیں، فیصلہ وہ کرے کہ جو دنیا کی نگاہ میں خاموش ہے. اور وہ چاہتا ہوں جو دنیا کی نگاہ میں خاموشی نہیں، جسے دنیا بے شعور سمجھ رہی ہو. غور فرمایا آپ نے. کہا چچا فیصلہ ہو جائے گا. کہا کیسے؟ کہا چلیے خانہ کعبہ میں. سلمان پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے. چلیے خانہ کعبہ میں، حجر اسود کے سامنے. جس کی عصمت کی گواہی دے دے وہ وقت کا امام ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے، وہ وقت کا امام ہے. آئے محمد حنفیہ، جیسے قریب پہنچے حجر اسود کے ویسے ہی آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ذرا غور فرمایا آپ نے، آپ پر سلام ہو فرزند رسول. اے امام زمانہ آپ پر سلام ہو. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو پتھر پر اگر حکومت نہ ہوتی تو یہ شعور کہاں سے پیدا ہوتا؟ یاد رکھیے گا، جب اللہ حکومت دیتا ہے تو جو دنیا کی نگاہ میں بے شعور ہوتا ہے اسے بھی یہ باشعور بنا دیتے ہیں. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد کو. حیوان پر حکومت دیکھیے ٹیم کر لینا اور ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے نہیں. آپ تو ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں اولاد کے اتنے حقوق نہیں ہیں، ہے یا نہیں؟ اچھا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھیا یہ کتے شام کے کتوں سے اچھے ہیں. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد سے. کم سے کم اس قابل تو ہیں کہ کوئی گود لے لے. سلوات پڑھیں. لیکن جس کی حکومت ہے، اگر قید خانے میں امتحان لینے کے لیے درندہ چھوڑ دیا جائے تو حملہ نہیں کرے گا، قدموں پہ آ کے سر جھکا دے گا تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ ان کی حکومت حیوانوں پر بھی ہے. نباتات پر حکومت ایسی کہ خشک ہو گیا ہے، نہ جانے کب سے صرف سوکھی لکڑی ہے. ہائے ہائے وضو کرتے ہوئے کلی کر دیا تو یوں جان آ گئی جیسے کبھی خشکی ہی نہیں ہوا تھا. اور فرمایا آپ نے، اور اشارہ کر دیا تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کے آیا. کہا چلا جا، تجھے بلایا نہیں تھا، صرف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کہیں تو یہ بھی آ جائے گا. سلوات پڑھیں بعد میں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کی حکومت ان کے تابع کر دیا. کوئی ایسی چیز نہیں اس زمین پر کہ جس پر ان کی حکومت نہ ہو. ہے یا نہیں؟ نہ ہو. میرے عزیزو ایک بات بتائیے، جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں
تو یہ پانی جو گرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے، ہاتھ کا میل ہی تو ہے، وہی تو گرتا ہے نا. بس سمجھ لیجئے کہ ہم ہاتھ دھوئیں تو گندا پانی گرے، جس کی حکومت ہو ہاتھ دھوئے تو لال و گوہر میں بدل جائے، لال و گوہر میں بدل جائے. ہم نے ان کے تابع کر دیا زمین اور آسمان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ظاہری نعمتوں کو بھی انہیں دیا اور باطنی نعمتوں کے تحفے بھی انہیں دے دیے، یعنی سب سمیٹ کے ان کے سامنے رکھ دیا. اب یہ آپ بتائیے کہ میں اس آیت کی تفسیر کرنے والے مفسرین سے کیا پوچھوں کہ یہ خطاب عام خطاب ہے یا خاص میں کچھ خاص ہیں جن سے کیا جا رہا ہے؟ صلوات پڑھیں بار مل کے محمد والے موقع. اس لیے کہ مخصوصین کی بھی فہرست لمبی ہے، سب کو اس کائنات پر حکومت نہیں دی. بے شک سلیمان نے مانگی تھی تو محدود حکومت ملی ہے میرے عزیزو، کائنات کی حکومت سلیمان کو نہیں ملی تھی، محدود حکومت ملی تھی. تو یہ خطاب عام لوگوں سے نہیں ہے. بہت خوش ہو کہ مفسرین نے لکھا ہے اس پر. ہاں، اور نعمتوں کا جب ذکر آیا تو جانتے ہیں کیا نعمتیں؟ سیب، انگور، امرود، کیلے. اچھا تو یہ ظاہری ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا باطنی نعمت تو بتا دو کیا ہے. بتائیں آپ کہ ذرا باطنی نعمت تو بتا دو کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے، کیلا ہم دیکھ رہے ہیں، انگور بھی دیکھ رہے ہیں، سیب بھی دیکھ رہے ہیں، ایپل دیکھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور بہت سے کتنے ہیں. تو اب یہی ترجمہ ہوگا کہ سب کو درختوں سے توڑ کے سمیٹ کے ان کی جھولی میں ڈال دیا. بتائیں آپ، ابھی کچھ گفتگو ہو تو کہیں سے اس کا تعلق عقل و شعور سے بھی تو ہو. کیا غور فرمایا؟ کہیں سے تو بات سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ تھوڑی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ اما میاں یہاں تو تنکا ہلا نہیں ہلتا ہے. ذرا غور فرمائیں. اور کائنات پر حکومت یہ عام لوگوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، یہ مخصوصین میں بھی مخصوص ہیں. اس لیے کہ ہمارے سامنے تاریخ انبیاء ہے. بھائی ان سے زیادہ کون مخصوص اللہ کا ہوگا؟ آپ بتائیں. انبیاء اور مرسلین سے زیادہ کوئی مخصوص ہوگا اللہ کے لیے؟ بھئی یہی تو خصوصیت تھی کہ کسی کو کلیم کہہ دیا، کسی کو خلیل کہہ دیا، ہے نہیں؟ کسی کو روح اللہ کہہ دیا. اب اس سے بڑی قربت اور خصوصیت کیا ہوگی؟ لیکن یہ جو مخصوصین تھے ان کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے کہ ان کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ سے، ہے یا نہیں؟ کہیں نہیں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان مخصوصین میں بھی مخصوص ہیں. یہ ڈبل وی وی نہیں ہے، یہ ٹرپل معاملہ وی 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 آئی پی. اور فرمایا آپ نے یہ کوئی ہے کہ جس کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا ہے، اس کائنات پر حکومت دے دی ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو. زمین میں جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت، آسمان پہ جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت. میں توجہ چاہتا ہوں آپ. زمین پر حکومت یہ کہ اگر تڑپنے لگے تو ہاتھ رکھ دے، ابو تراب کا ہاتھ پاتے ہی تراب کو سکون مل جائے. ذرا غور فرمایا آپ نے. پانی پر مسلح بچھا دے تو سخت ہو جائے، سنگریزوں کو ہاتھ پر رکھے تو تسبیح کی آواز آنے لگے. کوئی درخت کے نیچے بیٹھ کے اگر کلی کر دے تو ہرا بھرا ہو جائے، شیریں پھل ہو جائے.
वाह वाह रास्ता तय करे तो अब साया करने के लिए आ जाए। सुभान अल्लाह वाह खुश चश्मे पर पैर रख दे तो ऐसा लगे कि कभी खुश्क हुआ ही नहीं है। जरा गौर फरमाया आपने। और फजाओं पर हुकूमत करता हुआ एक बार आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है तो सितारे को भी उतरना पड़ता है। सलवात पर एक बार मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पहचानिए। सितारे को भी दरवाजे पर उतरना पड़ता है। मेरे अजीजों, लोग ये कहते हैं अम्मा एक एक अभी ये प्लैनेट्स हैं, ये जमीन से बड़ा है, ये भी एक प्लैनेट है। ये स्टार जो है जमीन से कई कई गुना बड़े हैं। तो अगर कोई स्टार सितारा उतर के आ जाए तो ये तो ढक जाएगी जमीन। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, कहां है आप? है या नहीं? अगर एक तारा उतरे तो सबको तो ढांप लेगा। आप कह रहे हैं दरवाजे को उतरा। ए अजीजों, ये हमारे लिए तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हो, लेकिन जिसकी हुकूमत कायनात पर है वो चाहे तो एक नुक्ते में समेट के दरवाजे को उतार ले। दुनिया समझे इस चीज को। आप जानते हैं कि आजकल सितारों की चाल देख के तकदीर का फैसला होता है या नहीं? एस्ट्रोनॉमी क्या है? एक पूरा शोभा खोल के बैठे हुए हैं, कुंडलियां बनाई जाती हैं सितारों ही पर। तो भाई ये सितारा, ये चाल अच्छी नहीं है, ये वो है और वो है, और इस वक्त ये न करना, उस वक्त ये न करना, है या नहीं? ये शनि है, सैटर्न है, वो शुक्र है, ये है, वो है, ये उनके घर में बैठा है, उनके घर में बैठा है, ये चाल उसकी ऐसी है, वो चाल ऐसी है नहीं? ये सब सितारों की चाल में फंसे हैं और इस चाल में फंस के अपनी तकदीर का फैसला करते हैं, और वो सितारा इनके दर पे उतर के अपनी तकदीर का फैसला कर लेता है। सलवात पर एक बार मिलकर मोहम्मद वाले हुकूमत दिया कायनात पे, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अगर हुकूमत नहीं है तो कैसे हो गए? डूबते हुए सूरज को पलटा दिया। अब ये भी एक बड़ा मसला है पढ़े लिखों के सामने आज की दुनिया में। अब तो ये तयशुदा बात है कि सूरज बहुत बड़ा है या नहीं? और ये एक पूरा सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम में ये जमीन भी है। सूरज न डूबता है हुजूर, न निकलता है नहीं? ये जमीन की गर्दिश है कि गर्दिश में एक ऐसे एंगल पर आ जाती है कि लगता है सूरज निकल रहा है, और गर्दिश करते करते एक ऐसे एंगल पर आ जाती है कि लगता है सूरज गुरूब हो रहा है या नहीं? अब आज की दुनिया में ये तो तयशुदा है बात। तो अब मौला ने सूरज को पलटाया, अब कैसे समझाइएगा? है या नहीं? कोई बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा है या नहीं, और वो कह दे कि बस बहुत हो गया, अब कुछ और बयान करो, तो कैसे समझाएंगे आप? तवज्जो चाहता हूं मैं, आप बताइए। देखिए, अगर कोई दुनिया का साइंटिस्ट होता तो बहस की गुंजाइश थी। ये वो है कि जिसके लिए लफ्ज साइंटिस्ट भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मेरे अजीजों, उसके लिए तो मुश्किल है जो सूरज की पैदाइश के बाद पैदा हुआ है। उसके लिए मुश्किल नहीं है जिसके सामने सूरज खल किया गया हो। उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो सारे निजाम को, अरे भाई
جب حکومت دی ہے واہ واہ تو حکومت کا کیا مطلب ہے؟ واہ واہ ہاں تخت پہ بیٹھ کے عیش کرنا؟ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے نظام کی ذمہ داری ہے. میں قرآن کی روشنی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ذرا غور فرمایا آپ نے, اس سارے سسٹم کی ذمہ داری ہے جو اس یونیورس کا سسٹم ہے پورا, ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سولر سسٹم میں سارے پلانٹ جو ہیں وہ آربٹ میں گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے ہیں؟ ہاں, ان میں جان ہے, زندگی ہے ان میں؟ جو زندگی کا تصور ہمارے پاس ہے؟ ہاں نہیں, پلانٹ گھوم رہے ہیں, اور گھوم رہے ہیں تو ایک دوسرے سے نپی تلی انچ اور سینٹی میٹر میں دوریاں ہیں, اور سینٹی میٹر کو بھی فریکشن میں تقسیم کر دیں تو اس میں بھی فرق نہیں آئے گا, ہے یا نہیں؟ اور اگر ذرا سا کھسک جائیں, کیا بتائیں مجھے, نظام درہم برہم ہوگا یا نہیں پورا سسٹم؟ تو اس سسٹم کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی, آپ اس ملک میں ہیں جہاں سوتے جاگتے سیٹلائٹ چھوڑے جا رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو اس میں بیٹھ کے کنٹرول ہو رہا ہے یا مرکز پہ کنٹرول ہو رہا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں, ہے یا نہیں؟ ہزاروں لاکھوں میل دور چلا گیا ہے. ابھی آپ نے اگر نیوز میں دیکھا ہو تو انڈیا نے بھی چھوڑا ہے کچھ 9-9.5 لاکھ میل کچھ دور رہ گیا ہے نہیں؟ اور کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں جتنی چیزیں ہیں وہ لاوارث نہیں ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کو, ہے یا نہیں؟ کوئی ہے ان کا کنٹرول کرنے والا جس کے کنٹرول میں یہ چل رہا ہے یا نہیں؟ جس کے کنٹرول میں یہ چل رہا ہے. اللہ نے جسے حکومت دی ہے وہ حکومت صرف قرآن میں لفظوں کی حکومت نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ, وہ اختیار کلی ہے جو عطا کیا ہے, اس پورے نظام کائنات کا اختیار عطا کیا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے, گردش کر رہا ہے, جو لیل و نہار کا نظام ہے اس کے قابو میں ہے کہ سورج کی روشنی کب پہنچے گی, اس کے قابو میں ہے کہ رات کی تاریکی کب پھیلے گی, اس کے قابو میں ہے کہ ہواؤں کی ضرورت کب اور کتنی ہے, اس کے قابو میں ہے کہ بادل کو کہاں بھیجنا ہے, بارش کتنی ضروری ہے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. حکومت کا مطلب ہی ہے میرے عزیزوں. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو اب آپ بتا دیجئے کہ حکومت ہے کاہے کی, ہے یا نہیں؟ میں کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہتا ہوں, میں بہت ہی نازک منزل سے گزر رہا ہوں, بڑا کریٹیکل جنکچر ہے یہ میرے لیے جہاں میں گزر رہا ہوں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ نظام نیچرلی کر رہا ہے جیسا آج کل کہا جاتا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیچر میں اتل پتل بھی ہوتی ہے, ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس نظام میں کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ ہر چیز اپنے لحاظ سے گھوم رہی ہے, آپ یہ دیکھیے, ہے یا نہیں؟ تو یہ بغیر کسی کے قابو کے گھوم رہی ہے. کوئی ہے اس پر کنٹرول کرنے والا کہ جس کے قابو میں ہے یہ, تو اب وہی ہوگا کہ جس کے اختیار میں کائنات ہے, جس کے اختیار میں یونیورس ہے. اب میں بہت زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا ہوں بات کو میرے عزیزو, سن لیجئے اس سے پہلے کہ ذہن میں کچھ اور خیالات آنے لگے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے, اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچنے لگے, یہ جو نظام چلا رہا ہے وہ خود سجدے میں اپنی پیشانی رکھ کے کہتا ہے, پروردگار جو لطف تیری عبادت میں اور تیرے سجدے میں آتا ہے وہ کائنات کی حکمرانی میں مجھے نہیں ملتا.
پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد کرو. اور فرمایا آپ نے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم جو لطف تیرے سجدے میں ملتا ہے، جو تیرے ذکر میں ملتا ہے، جو تیری عبادت میں ملتا ہے، وہ اس کائنات کی حکمرانی میں نہیں ملتا ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے، وہ اس کائنات کی حکمرانی میں نہیں ملتا. اور ایک بار کہتا ہے کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں کروں. میرے عزیزوں، جب اللہ ہی چاہتا ہے کہ وہ کریں تو ہم اور آپ کون ہیں بیچ میں بولنے والے ہیں؟ ذرا غور فرمایا آپ نے، کائنات اس کی. بس آج سمیٹ رہا ہوں، میں بات کو کل کروں گا انشاءاللہ. اب 10 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں، بس صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے. غور فرمائیے، کائنات اس کی ہے، خالق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے یا نہیں؟ رازق وہ ہے، رزق عطا کرنے والا وہ ہے. اب وہ اپنا کام کسی سے بھی کرائے. میں کیا کہوں؟ ارے میرے بھائی، آپ بھی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کبھی کبھی، کسی نے کبھی یہ کیا اچھا کام آپ نے کیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں ارے بھائی میں نے نہیں کیا ہے، بس اللہ نے کروایا ہے. امانیہ اپنے کام کو تو کہتے ہو اللہ نے کروایا. اور جس پر کائنات کو، جس کے اوپر کائنات کا انحصار ہے، جسے حکومت عطا کر دی، اس کے لیے شبہ ہے کہ یہ نظام کیسے چلا رہا ہے، رزق کیسے بانٹ رہا ہے، موت و حیات پر اس کا قابو کیسے ہے. ذرا غور کیا، اس نے کب کہا کہ میں نے کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حکم الہی سے کر رہا ہوں، اپنی رضا اور خواہش سے نہیں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد. ایک بار اور مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو. بس اللہ نے انہیں اس کائنات پر حکومت دیا. کوئی شے کیا مجال کسی. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، دیکھیے تو اس اقتدار اور حکومت کا مظاہرہ کیسے کیا. سبحان اللہ. جب واقعات پڑھیے، حالات پڑھیے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اللہ نے انہیں حکومت نہ دی ہوتی، انسان کے بس کی نہیں ہے. میں 1 منٹ کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور رات کو سوچئے گا، ہوا پر حکومت ہے آپ؟ بس ہے کسی کا؟ تو آپ کہیے گا میاں دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، صرف محسوسات کی دنیا میں ہے. بھائی ٹھنڈی چلی تو ہوا ٹھنڈی ہے، گرم ہوئی تو ہوا گرم ہے. تو نہ اسے دیکھ پاتے ہیں نہ ہوا کو چھو پاتے ہیں. آپ صرف احساس ہے کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ ہوا ہے نہیں. اور کبھی ذرا سا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رک گئی، ورنہ ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں جب گرمی بہت بڑھتی ہے اور ہوا کا احساس کم ہوتا تو کہتے ہیں ہوا رک گئی. میاں ہوا رک جائے گی تو سانس بھی رک جائے گی، ہے یا نہیں؟ ذرا بتائیے، کسی کے بس میں ہے کہ چلتی ہوئی ہوا کو روک دے گا؟ کسی کے بس میں ہے کہ ہوا کو حکم دے دے کہ یہ کام کرو تم؟ مجھے بتائیے. اور میں اگر بتا دوں کہ جس کو اللہ نے حکومت دی ہے اس نے ہوا پر بھی حکومت کی ہے، اس نے ہوا پر بھی حکومت کی ہے. بادشاہ نے بلایا دربار میں معصوم کو اور دربانوں سے کہہ دیا، حاجبوں سے کہ آئیں تو پردہ نہ اٹھانا. یہ اس کی نظر میں یہ تھا کہ بہت زیادہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، سب کے سامنے بھرا ہوا دربار ہے اور خود پردہ اٹھا کے آئے. ذرا غور فرمائے، حاجب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پردہ اٹھانے کے لیے. کہا نہیں بیٹھے رہنا،
اور آئیں تو پردہ مت اٹھانا، خود اٹھا کے آئیں گے. واہ 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 واہ. اب چند سر پھرے، لیکن کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر چند سر پھرے ان کی حکومت کا انکار کریں تو ان کی حکومت پہ کیا حرف آتا ہے؟ کیا حرف آتا ہے بتائیے مجھے، کیا حرف آئے گا؟ ارے آپ کہتے نہیں پڑھا لکھا مرجا، دو چار سر پھرے کھڑے ہو جائیں کچھ خلاف بولنے لگے، آپ جب سنیں گے کہیں گے احمق ہے، بدتمیز ہے. ارے کہنے تو اس کے کہنے سے ان کے علم و فضل پر کیا فرق پڑے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ہے یا نہیں؟ یعنی جو انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے خود ذلیل ہوتا ہے. ذرا غور فرمائے آپ نے، یہ دنیا کی درسگاہ سے علم آل محمد جو حاصل کرتے ہیں یہ ان کا درجہ ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے کو ذلیل کر رہا ہے، اپنی ذات بتا رہا ہے، کہاں وہ ہے. اللہ نے جسے حکومت دی ہے، یہ دو سرفرے حاجب اٹھے یا نہ اٹھے، یہ غاصب بادشاہ اٹھے نہ اٹھے، تو اس سے ان کی حکومت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جب وہ مظاہرہ کریں گے حکومت کا تو حاجب بیٹھا رہے گا، ہوا آگے بڑھ کے پردہ اٹھا لے گی، اور اس وقت تک اٹھائے رہے گی جب تک نکل نہ جائے، اور جب نکل گئے تو پھر اپنی جگہ پر واپس آیا. ارے لوگوں نے کہا اتفاق ہے، ہو گیا ہوگا، جھونکا آ گیا ہوگا، جیسا مجلس میں نیند کا جھونکا آ جاتا ہے. ابھی جب جائیں گے واپس تب دیکھیں گے. ذرا غور فرمایا آپ نے، اب جب گفتگو کے بعد واپس چلے تو وہ دونوں بیٹھے رہے، اور جیسے ماں امام نے پیر اٹھایا ایک پھر اسی طرح سے جھونکا آیا، اب کی ادھر لے کے پردہ رکی ہوا. ہائے 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 کیا حکومت ہے، اللہ گواہ. ذرا غور فرمایا آپ نے، جب اندر داخل ہو رہے تھے تو پردہ یوں رکا، جب باہر نکل رہے تھے تو پردہ یوں رکا. بتا دیا کہ دیکھ تیری مانگی ہوئی حکومت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی حکومت ہے. سلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے، محمد و آل محمد. بس اللہ جب حکومت دیتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ایسی منزل آتی ہے کہ اپنے اقتدار کو سمیٹنا پڑتا ہے، اس لیے کہ منزل امتحان سے گزرنا ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے، منزل امتحان سے گزرنا. میرے عزیزو، ائمہ معصومین کی یہ جو تاریخ ملتی ہے امیر المومنین سے لے کے بیوی کی تاریخ اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ، ہمارا آخری امام تو پردہ غیب میں ہے، لیکن وہ بھی اگر ظاہر اس طرح سے ہوتے تو ظلم و ستم سے ان کے بچ نہیں پاتے، ہے یا نہیں؟ کبھی ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی حکومت کائنات پر دے دی تو اتنی مصیبت میں کیوں برداشت کرنا پڑا ہمیں، ہے یا نہیں؟ آج فرق یہ سمجھ لیجیے میرے بھائیوں، ہم اپنی فکر کے لحاظ سے سوچتے ہیں، ہم اپنے جذبات کے لحاظ سے سوچتے ہیں، اور وہاں اقدامات رضا الہی کے تحت ہوتا ہے. رضا الہی کے تحت ہوتا ہے. مجال نہیں تھی کسی کے دریا کا پانی چھین لیتا، کسی میں یہ مجال نہیں تھی، اور اس طلسم کو توڑ کے بتا دیا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ پانی پر قبضہ ہو گیا تھا، حسین کے قبضے سے باہر تھی. اسی لیے سقائے سکینہ کو دریا کی ترائی پر بھیج دیا، میرے بھائی تلوار لے کے نہ جانا، یوں جاؤ اور دنیا دیکھ لے کہ تم آ رہے ہو، تمہارے روب و جلال سے دشمن کی فوجیں ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میرے عزیزو، جو نگاہوں پر لشکر کو روک لے، غور فرمایا آپ نے، وہ
مجبور نہیں تھے، بے شک مجبور نہیں تھے، مشیت پروردگار تھی ہائے یہ قربانی پیش کی جائے، ہائے اس لیے کہ اللہ کے دین کے تحفظ کا مسئلہ تھا، شریعت محمدی کے تحفظ کا مسئلہ تھا، کربلا میں یہ قربانی پیش کی گئی۔ میرے عزیزو، ہم قربانی جب کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس 10 محرم تک جو کچھ کربلا میں ہوا، لیکن میرے عزیزو اس قربانی کی تاریخ بڑی طول و طویل ہے، اللہ گواہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، صاحبان اولاد ہیں، میں ایک نفسیاتی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا بچوں کی مائیں اس لیے اپنے بچوں کو گود میں پالتی ہیں کہ ایک روز ان کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر دے گی؟ سوچئے اس بات کو، فاقے کر کر کے اللہ گواہ، لباس میں پیون لگا لگا کے، رات رات جگ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے گود میں، اس لیے کہ ایک روز وہ دیکھیں گے کہ تیر سے شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ سر نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے۔ ایک منظر پیش کر کے ختم کر رہا ہوں بات کو میرے عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہے، پروردگار عالم کسی اور غم میں نہ سوال غم سے۔ اللہ نے کربلا کے مظلوم مائیں، عزیزوں کربلا کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے تو 40 سے زیادہ بچے تھے، 40 سے زیادہ بچے تھے اس قافلے، لیکن جب یہ کوفے کی طرف قافلہ چلا تو آپ جانتے ہیں دشمنوں نے کیا کیا تھا، جیسے بڑوں کو اونٹ کی برہنہ پشت پر بٹھایا تھا ویسے ان بچوں کو بھی بٹھایا۔ ہائے بڑے تو سنبھال لیتے تھے، بچے اپنے کو نہ سنبھال پاتے تھے، جب اونٹ چلتا تھا تو بچے گرنے لگتے تھے نیچے زمین پر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، چلتی ہوئی سواری ہے، بچہ نیچے گرا ہے، کہاں آئے گا؟ جب گرا تو اونٹ کے پیروں میں بچے آ جاتے تھے۔ اللہ جب مائیں دیکھتی تھی کہ میرا بچہ اونٹ سے گرا اور اونٹ کے پیروں میں آیا اور بچہ تل ملا رہا ہے تو ماں تڑپ کے کہتی تھی ہائے میرا بچہ، مگر ارباب ایسا کوئی نہ تھا کہ جو اس آواز کو سنتا۔ مائیں تڑپتی رہی، آپ زیارت کرنے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں آپ کو ملیں گی، یہ قبریں کس کی ہیں؟ یہ انہی بچوں کی ہے کہ جن کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ارے ہائے ہمارا بچہ اونٹ کے پیروں میں الجھ کے تک توڑ چکا ہے۔ اے ارباب اعضاء، ارے اس پر بھی اکتفا نہ ہوئی، ایک بار سواریاں بٹھائی گئی، رسی منگائی گئی، ارے بچوں کو اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیا گیا، اس میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ بھی تھی۔ ہائے اونٹ چلتا تھا، سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ارے سینہ چلا جا رہا ہے، اس سے کہیے اونٹ آہستہ ہاکے، لیکن ہائے سکینہ کی آواز سن۔ رضن بقضائه وتصحیفا پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہی مظلومین کربلا کا، تجھے واسطہ ہے بے پردی زینب ام کلثوم کا، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا۔ کریم حسین کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں دنیا کے جس جس گوشے میں ہو تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی نگہبانی فرما میرے مولا۔
کریم جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے تصدق میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. کریم جو پریشان حال ہوں مولا مشکل کشا کے صدقے میں انہیں ان کی پریشانیوں کو حل کر دے. میرے مالک جو تنگی رزق میں مبتلا ہوں انہیں کشادگی رزق عطا کر دے. جو بے روزگار ہوں خزانے غیب سے رزق حلال انہیں عطا کر دے. میرے مالک اے کریم جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کر لے. اے کریم روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما, زائرین امام کی حفاظت فرما. اے میرے مالک اے کریم تجھے تیرے عز و جلال کا واسطہ ہے, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ایمان و انصار میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین 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 یا 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 رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہوا ہے, پابند نہ ہوا ہے, رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, زندہ در زندہ ہے, زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی, زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی, جیسے کہ سکینہ کو ہے, جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہوا ہے, پابند نہ ہوا ہے, رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. حسین 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 حسین. میرے غازی میرے غازی
بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا جب آئی نظر نیزوں پردا جب آئی نظر نیزوں پردا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا کس شان سے نکلی تھی گھر سے کس شان سے نکلی تھی گھر سے سب چہرے چھپے تھے چادر سے کس شان سے نکلی تھی گھر سے یہ قافلہ جب بازار گیا یہ قافلہ جب بازار گیا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا یہ ظلم سکینہ پر ٹوٹا یہ ظلم سکینہ پر ٹوٹا ظالم نے کنیزی میں مانگا یہ ظلم سکینہ پر ٹوٹا دربار میں جب یہ ظلم ہوا دربار میں جب یہ ظلم ہوا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا نیزاور کا دوران سفر نیزاور کا دوران سفر تھا جس پہ شہ مظلوم کا سر نیزاور کا دوران سفر ناکے سے سکینہ کا گرنا ناکے سے سکینہ کا گرنا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا لفظوں میں مصائب ہے مظہر لفظوں میں مصائب ہے مظہر جو نوحہ لکھا ہے رو رو کر لفظوں میں مصائب ہے مظہر مجلس میں سبیب نے جو پڑھا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا زینب جو گئی بازار جفا زینب کو غازی یاد آیا یہ شام کرب و بلا کا پیام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام 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 ہے زینب ہے تسلی دینی ہے سجاد ناتواں کو ابھی سنبھالنا ہے سکینہ سلیم جاں کو ابھی تیرے لیے
حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب ابھی یتیموں کو دینا ہے حوصلہ تو نے کئی یزیدوں کا کرنا ہے سامنا تو نے سفر کی تجھ پہ مصیبت تمام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب پڑے گی سر پہ ابھی خاک کربلا بی بی بہت طویل ہے کوفے کا راستہ بی بی یتیم بچے ہیں راہ شام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب پڑے گی سر پہ ابھی خاک کربلا بی بی بہت طویل ہے کوفے کا راستہ بی بی یتیم بچے ہیں راہ شام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین جا چکے اب تیرا کام ہے زینب حسین 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 Hਜ਼ਾਰ Tevaz. Şahbay?